ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جنت کی کنجی نہیں ہے، یعنی جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ صاحب ایمان ہے اور وہ جنت میں یقیناً داخل ہوگا۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اس کے ایک ہونے کا اقرار کیا اور حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کیا تو وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو ان سے یعنی وہب بن منبہ سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے تو جنت میں داخل ہوگا، یہ کنجی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ وہ چابی کہ جس کے اندر دندانے نہیں ہوتے ہیں، یعنی جس میں دانتے نہیں ہوتے ہیں، تو اسے تالا نہیں کھلتا ہے، وہی چابی کام کرتی ہے، اسی چابی سے تالا کھلتا ہے کہ جس میں دندانے ہوتے ہیں، وہی کارآمد ہوتی ہے۔ تو حضرت وہب بن منبہ نے اس مثال کے ذریعے یہ سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چابی ہے اور اس کے دندانے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اعمال صالحہ، صدقات و خیرات، یہ سب اس کے دندانے ہیں۔ تو وہ چابی کارآمد ہے، وہی چابی کامیاب ہے کہ جس میں دندانے ہوتے ہیں، وہ جب تک دندانے نہ ہو تو چابی کسی مصرف کی نہیں ہے، وہ کسی عمل کی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بات اس وجہ سے سامنے آئی کہ اس سے پہلے ایک حدیث گزری ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کے متعلق فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کیا تو وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ اس حال میں ایمان کی حالت میں رخصت ہوا کہ اس بات کا یقین دل میں رکھتا ہو۔ اب ایک ہے جنت میں داخل ہونا، کامیاب ہو کر عزت کے ساتھ بلایا جائے، اور ایک ہے گناہوں کی سزا ملنے کے بعد کہ ابھی دروازہ نہیں کھولا جا رہا ہے۔ جن کے پاس نماز ہے، جن کے پاس روزے کی عبادت ہے، جن کے پاس زکوٰۃ کی ادائیگی کی عبادت ہے، جن کے پاس حج کی ادائیگی کی عبادت ہے، ان کے لیے تو دروازے کھلیں گے، ان کے لیے تو آوازیں لگیں گی کہ نمازی آ جائیں،
روزے دار آ جائیں باب الریان سے، نمازی اس دروازے سے داخل ہو جائیں، روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں، جہاد کرنے والے اس دروازے سے داخل ہو جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے اس دروازے سے داخل ہو جائیں، حج ادا کرنے والے اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، آوازیں لگیں گی، انہیں بلایا جائے گا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے نہ نماز کی دولت حاصل کری، نہ روزے کی دولت حاصل کری، نہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ انہوں نے جمع کیا، ان کے لیے کوئی آواز نہیں لگے گی بلکہ دروازے بند رہیں گے۔ وہ حیرت زدہ ہوں گے اور مایوس ہوں گے اور سوچیں گے کہ کاش کہ ہم نے نماز ادا کری ہوتی، کاش کہ ہم نے روزہ رکھا ہوتا، کاش کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کری ہوتی، کاش کہ ہم نے حج ادا کیا ہوتا۔ یہ سب لوگ حسرت میں مبتلا ہوں گے اور خوف زدہ ہوں گے اور اس بات کے اوپر افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم بھی نماز کی قدر کرتے، کاش کہ ہم بھی روزے کی قدر کرتے۔ آج ہمارے لیے دروازے نہیں کھلے ہیں، ان کے لیے دوزخ کے دروازے کھلیں گے، وہ دوزخ کی طرف بلائے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف دوزخ کے ایک لمحے کے عذاب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ دوزخ کا ایک لمحے کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف اسے معمولی نظر آئے گی۔ دوزخی کو وہ سوچے گا کہ ایک لمحے کا عذاب جب یہ ہے تو مجھے تو ابھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتنا ہے، مجھے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، مجھے اپنی ایک ایک نافرمانی کا حساب دینا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے ایک ایک عمل کا نافرمانی کا حساب دینا ہے۔ جب تک اس کا حساب پورا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حضرات جو سوچتے ہیں کہ بھائی کلمہ تو پڑھ لیا ہے، بھائی ہم مسلمان تو ہیں، بھائی مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، والدین مسلمان، ہم بھی مسلمان، عمل اسلام سے بالکل خلاف، دائرہ اسلام سے خلاف، لیکن یہ سوچ کہ ہم تو مسلمان ہیں، تو بھائی یہ سوچ صرف اتنا آپ کو فائدہ تو پہنچائے گی کہ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ کافر کے لیے تو کوئی حد ہی مقرر نہیں ہے، لیکن ہاں جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو مسلمان ہے اور اس کے پاس صرف ایمان کی دولت ہے، عمل نہیں ہے، تو اس کی یہ گارنٹی تو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فرمایا ہے کہ یہ اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد، اپنی نافرمانیوں کی سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں ضرور داخل ہوگا، لیکن بھائی تکلیفیں پھر بھی اٹھانا ہے۔ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، جتنے رمضان کے روزے چھٹے ہیں، جتنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اگر حج فرض تھا تو اس کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے، زکوٰۃ فرض تھی تو اس کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے، حقوق العباد کے اندر کمی ہوئی ہے، حق تلفیاں ہوئی ہے، ظلم و ستم ہوا ہے، لوگوں کی جائیداد پہ ظلماً قبضہ ہوا ہے، اس کی طرف سے کسی کو بھی جانی مالی نقصان پہنچا ہے، اس کی طرف سے کسی کو بھی کسی شخص کو بھی تکلیف پہنچی ہے، ایذا پہنچی ہے، تو اسے اس ایذا کا، اس تکلیف کا حساب دینا ہے۔ قیامت کے دن سب کھڑے ہوں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اور بندے کا کہ نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا پہلے اس کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد حقوق
العباد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، حقوق العباد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہر حقدار کھڑا ہوگا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، ہاتھ اٹھایا تھا ظلماً، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے میرا مال غصب کیا تھا، اس نے مجھے مالی نقصان پہنچایا تھا، اس نے میرے دل کو دکھایا تھا۔ ہر شخص کھڑا ہوگا اور اپنا حساب لے رہا ہوگا، اور مولا فرماتا ہے میں بہت رحمت فرمانے والا ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، میں نماز کے تعلق سے بھی کرم فرماؤں تو معاف کر دوں گا، میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، لیکن جب تک بندے کے حقوق معاف نہیں کرے گا اس وقت مولا فرماتا ہے میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو ایک بندہ جب تک دوسرے بندے کو معاف نہیں کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ حقوق العباد کی سختی ہے، یہ حقوق العباد کی اہمیت ہے کہ حقوق العباد کتنا اہم ہے۔ ہم آسانی سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، بات کی بات ہو گئی، زبان کی حرکت ہو گئی اور کسی کے دل کے پار ہو گئی وہ بات، کسی کا دل دکھ گیا، کسی کی عزت پہ ایک بات کے ذریعے حملہ ہو گیا اور اس شخص کی رسوائی ہو گئی، کسی کو تکلیف پہنچ گئی، تو زبان کی حرکت ہوئی، ایک جملہ ادا ہوا اور دل کو تکلیف پہنچ گئی، تو یہ بظاہر کوئی ایسا بڑا عمل نہیں ہے، زبان کی حرکت ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، اس بات نے اس کے دل کے اوپر اثر کیا ہے، اس کی روح پہ اثر کیا ہے، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، ایذا پہنچائی ہے، تو وہ شخص اپنے دل کے دکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے کرب کے اندر مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوگا اور اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی بھی صحیح ہو۔ حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ زبان کا ہی معاملہ ہوتا ہے یا ہاتھوں کا معاملہ ہوتا ہے، یا تو آدمی ہاتھ چلاتا ہے یا زبان چلاتا ہے، زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچائے اور پھر اس کے بعد ہاتھ بھی چلانا شروع کر دے، یہ ظلم پہ بڑا ظلم ہے، زبان سے آگے بڑھ کر ہاتھ کا استعمال کرنا۔ اس لیے حضور نے پہلے فرما دیا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرے